الحمد للہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے سلسلہ یا نقشبندیہ کے معمولات میں سے سب سے اہم معمول پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو سب سے اہم معمول پہ گفتگو ہو رہی ہے اور وہ معمول ہے رابطہ شیخ۔ رابطہ شیخ کو سب سے اہم معمول کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ مشائخ کا تجربہ ہے کہ جو رابطہ رکھتا ہے وہ باقی معمولات کرتا ہے، جو رابطہ نہیں رکھتا وہ باقی معمولات میں کوتاہی کرتا ہے۔ اس لیے اصل معمول جو ہے وہ رابطہ ہے۔ اصل معمول رابطہ اس لیے بھی ہے کہ جو مرید ہے اس نے تو یہ عہد کیا ہے کہ جی میں نے شیخ سے بیعت کی ہے اپنی اصلاح کے لیے، یعنی میری باطن کے اندر جو گڑبڑیں ہیں میں نے ان کو دور کرنا ہے۔ تو اب یہ کوئی اصلاح ایسے تو نہیں ہے نا کہ وہ اپنے گھر پہ بیٹھا رہے اور یہ اپنے گھر پہ بیٹھا رہے اور 4-5 سال بعد پوری اصلاح ہو جائے گی۔ اصلاح تو اسی کو کہتے ہیں کہ شیخ جو ہے وہ اپنے شاگرد یا اپنے مرید کے مزاج کو پہچانے۔ مزاج کو پہچانے کے لیے رابطہ ضروری ہے۔ یہ کیا مسئلہ، یہ کیا بات ہوئی کہ 4-4 5-5 سال گزر جائیں اور شیخ کو نام بھی نہ پتا ہو کہ اس کا نام کیا ہے، اور پوری دنیا میں ڈنڈورے پیٹنے کے ہماری فلاں شیخ سے بیعت ہے۔ یہ کوئی بیعت برائے اصلاح تھوڑی ہوئی، یہ تو بیعت برائے برکت ہو گئی کہ ٹھیک ہے آپ نے کسی کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ لیا۔ باطن کی اصلاح کے لیے صرف نام کے ساتھ نام جوڑنا ضروری نہیں ہے، رابطہ ضروری ہے، آنا جانا ضروری ہے، ان کے شیخ کے بتائے ہوئے معمولات کرنے ضروری ہے۔ اس لیے سب سے اہم ترین معمول رابطہ شیخ ہے۔ تو پچھلے چند دنوں میں اس رابطے کے فوائد بیان کیے جا رہے تھے، اور پہلا فائدہ اس کا یہ بیان کیا گیا کہ جو رابطہ کرے گا وہی معمولات پورے کرے گا۔ دوسرا یہ کہ جو رابطے میں رہے گا اس کی محبت بھی زیادہ ہوگی شیخ سے، اور یہ محبت جو ہے یہ ہمارے لیے سب سے اہم ترین چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جس سے دنیا میں محبت کرے گا آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ تیسری اہم ترین چیز کہ جو شخص رابطہ شیخ میں رہے گا وہ گناہوں کے دلدل میں سے نکل جائے گا۔ سالک عام طور پہ الٹا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پہلے ایک مرتبہ گناہوں سے پاک ہو جاؤں نا پھر حضرت کے پاس جاؤں گا، تاکہ میں بتا سکوں کہ میں کوئی گناہ نہیں کرتا، حضرت کے اوپر امپریشن میرا اچھا پڑے۔ اگر حضرت کے اوپر امپریشن اچھا ہی ڈالنا ہے تو پھر بیعت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ گناہوں سے پاک ہو گئے تو آپ تو ان حضرت سے بھی زیادہ بہتر ہو گئے، تو پھر تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اس حضرت کے پاس جانے کی۔ تو شیخ کے پاس جاتا ہی وہ ہے کہ جو یہ چاہ رہا ہے کہ میری زندگی کے اندر جو ظاہری گناہ ہے، جو باطنی گناہ ہے وہ نکل جائے۔ UK کے اندر برطانیہ میں بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا اسماعیل واڈی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ برطانیہ میں پہلے جو مدارس بنے ان مدارس میں سے ان کا مدرسہ سب سے پہلے مدارس میں سے تھا، اور بڑا دینی کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا مینچسٹر کے علاقے میں، اور بڑا ہی نیک گھرانہ، بیٹے بیٹیاں سب حافظ اور عالم تھے، اور برطانیہ کے کونے کونے سے لوگ آتے۔ ظاہری فیض بھی تھا کہ مدرسہ تھا، درس نظامی ہوتا تھا،
باطنی فیض بھی تھا. حضرت حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور وہ بھی خلفاء میں سے تھے اور بیٹے بھی خلفاء میں سے تھے، 2 بڑے بیٹے بھی خلفاء میں، اور مولانا اسماعیل واڈی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی. ایک بیٹا تھا، جب جوانی کی عمر کو آیا تو اس نے کہا کہ جی میں نے یہ عالم وغیرہ نہیں بننا، میں نے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے. ذہین تھا، اس کو شوق فلسفے کا تھا، میں نے یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھنا ہے. اب یونیورسٹی کا ماحول تو ہم تو کہتے ہیں یہاں اسلامی ملکوں میں اتنا خراب، برطانیہ میں تو اور زیادہ خراب. اب ایسے علماء کا گھرانہ، تو والدین دونوں نے کہا کہ بیٹا تو کالج یونیورسٹی یہاں یو کے نہیں جائے گا. اس نے بھی اپنے دلائل لڑائے کہ دین اسلام کو علم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں مانا. کافی عرصے کی اس جد و جہد کے بعد جو ہے اس نے آخر کو والدین کو منا لیا. تو والدین نے کچھ شرائط بھی رکھے کہ بھئی تو وہاں زیادہ وقت نہیں گزارے گا، بس کلاس لے گا، واپس گھر آئے گا، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، یہ ہے وہ. اس نے ساری باتیں مان لی. اور ویسے علم کا، تعلیم کا بڑا شوق تھا. تو فلسفے میں پہلے بیچلرز کیا، پھر ماسٹرز کیا. اس کو شوق ہوا کہ میں پی ایچ ڈی بھی کروں. تو کئی سال یونیورسٹی میں گزار دیے. کئی سال بعد والدین دیکھتے تھے کہ دینی جو عمل ہے نا وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس کا نمازوں میں سستی نظر آتی. ایک مرتبہ رمضان میں روزے کے دوران کھاتے ہوئے نظر آیا. اس وقت والدین کا بالکل ذہن جو ہے نا وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا. تو بڑی ناراضگی سے والد نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ روزے کے دوران تو کھا رہا ہے، نوجوان ہے، صحت مند ہے، ہم علماء کا گھرانہ پوری دنیا کو روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں اور تو ادھر گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. اس نے کہا کہ جب میں دین اسلام کو مانتا ہی نہیں ہوں تو مجھے روزہ رکھنے کا فائدہ کیا. یعنی اب اس نے پوری طرح سے دہریت کو صرف دل میں نہیں ظاہراً بھی قبول کر لیا. باپ نے جب یہ بات سنی تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. خود فرماتے ہیں کہ میں بھی روتا آنسوؤں کے ساتھ تو بیوی بھی روتی آنسوؤں کے ساتھ. کاش کہ وہ دن ہی نہ آتا کہ ہم اس کو یونیورسٹی بھیجتے. حضرت حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سال میں 2-3 مرتبہ انگلستان تشریف لے جاتے، اور جب مینچسٹر جاتے تو ان کے یہاں قیام ہوتا تھا. حضرت تشریف لائے. اب دونوں میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بات تو حضرت کو بتانے والی بھی نہیں ہے. کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے ایسے دہریہ بننے کا بالکل صاف صاف کہتا ہے. مگر کیونکہ عالم بھی تھے اور اس اصلاح کو سمجھتے تھے کہ یہ ساری چیزیں صحیح ہیں تو پھر تو شیخ کے ساتھ رابطے کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے. چیزیں صحیح نہیں ہوتی تو رابطے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آخر کو میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ پورا کھل کے حضرت کو سب کچھ بتا دیتے کہ یوں بچہ یوں ہو گیا ہے. تو حضرت کو بتایا کہ اس طرح دہریہ ہو گیا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ہر روز مجلس ہوتی ہے تو اس کو کہیں کہ جی کل مجلس میں آئے، میرے پاس بیٹھے. والد نے کہا بیٹے سے کہ جی کل حضرت کی مجلس میں آپ نے بیٹھنا ہے ساتھ. اس نے کہا جی جب میں نے نماز نہیں پڑھنی ہے، روزہ نہیں رکھنا، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا تو حضرت کے پاس بیٹھنے کا مجھے کیا فائدہ، اس لیے میں نہیں بیٹھوں گا. اب مولانا واڈی صاحب نے جا کے حضرت سے عرض کی کہ حضرت وہ تو یہ کہہ رہے نہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا، نہ کوئی اور کام کرنا ہے، نہ ذکر اذکار تلاوت کرنی، تو بیٹھنے کا فائدہ. حضرت نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تو نماز پڑھ، تو روزہ رکھ، تو تلاوت کر، میں تو صرف کہا آئے میرے ساتھ بیٹھے. اب بیوی نے بھی زور لگایا اور
شوہر نے بھی یعنی والدین دونوں نے بہت زور لگایا. اس نے بھی کہا کہ اب کیا میں اتنی لڑائی کروں ان سے، تو کہتے ہیں تو بیٹھ ہی جاتا ہوں. اور ذہن میں یہی تھا کیونکہ اتنا جو دین سے نکلا تھا، علماء کا گھرانہ، تو علماء سے ایک طرح سے جیسے دلی دوری بھی ہوتی ہے. یہ بھی تھا کہ جی اتنی کوئی ربط والی باتیں بھی نہیں ہوتی ہیں کہ لاجیکل بھی نہیں ہوتے. اور میں تو فلسفے میں پی ایچ ڈی کیا ہوا، تو ذہن میں یہ تھا کہ نہ ان کی باتوں میں کوئی لاجک ہے، نہ کوئی ربط ہوتا ہے، نہ کوئی اور چیز. مگر بیٹھا، اب ذہین تھا. حضرت نے واز کرنا شروع کیا تو اس نے سنا تو حیران رہ گیا. جی اتنی گہری باتیں، اتنا گہرا علم، اور ایسی باتیں جو اس کے دل کو لگیں. تو کیونکہ علم کا طلبگار تھا، شوقین تھا، تو اس نے کہا کہ جی باتوں سے مجھے علمی فائدہ ضرور ہوا، میری نالج میں اضافہ ہوا ہے. تو ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے جی کل کی مجلس میں بھی بیٹھوں گا. اب 3-4 دن مجلس میں بیٹھا. جتنے دن حضرت رہے اتنے دن پابندی کے ساتھ بیٹھتا رہا. اور یہ رابطہ اور یہ صحبت ایسی چیز کہ آخری دن حضرت سے عرض کی کہ میں نے الگ سے آپ سے وقت لینا ہے، اور الگ سے جا کے اپنی ساری کہانی سنائی. جی اس طرح دہریہ ہو گیا تھا، مگر یہ ساری باتیں جو آپ کی سنی ہے، اب فیصلہ کیا ہے کہ واپس سے اسلام قبول کرتا ہوں. حضرت کے ہاتھ پہ پھر اسلام قبول کیا. حضرت نے اس کو کہا بھائی 5 وقت نماز نہیں چھوڑنی ہے، تو پابندی سے نماز پڑھنا شروع کر دی. چند مہینے بعد حضرت کا پھر سے سفر آیا. اب پھر بڑا حضرت کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ساتھ بھی ہیں، سارا کچھ ہے. حضرت نے معمولات کا کہا کہ جی معمولات پابندی سے کیا کریں، تہجد پابندی سے پڑھا کریں. اب گھر میں کسی کی تہجد ہو نہ ہو، ان کی تہجد پکی. پھر چند مہینے بعد حضرت کا واپس سفر آیا. اس مرتبہ حضرت نے ترغیب دی کہ اتنا 20-21 سال جو فلسفہ پڑھنے میں لگایا ہے، اور گھر کے اندر دینی مدرسہ ہے، تو اگر علم دینی نہیں پڑھیں گے تو کل قیامت کے دن سوال آپ سے ہو سکتا ہے. تو آپ عالم بنے. تو پھر اس عمر میں یعنی اس پورا پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد عالم کا کورس شروع کیا، اور باقاعدہ بخاری شریف تک کتابیں پڑھی. تو چند سال کے اندر اندر عالم بھی بن گئے. پھر حضرت نے ان کو اجازت و خلافت عطا فرمائی، اور پھر پورے انگلستان میں نوجوان اور یونیورسٹی کے طلباء، اور پھر افریقہ بھی سفر کرتے. اور اس وقت پچھلے سال کینیڈا کا سفر ہوا تو وہاں پہ ان کے کچھ طلباء نے مدرسہ کینیڈا میں بنایا ہوا ہے، اور وہاں جانا ہوا. وہاں اسکول بھی تھا، مدرسہ بھی تھا. تو انہیں کے طلباء سے واپس میں نے کنفرم کی یہ ساری کہانی. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ اس کے سند کے اندر کوئی کمزوری ہوئی، کسی بات میں کوئی ساری باتیں بالکل اسی طرح انہوں نے واپس سنا کہ بالکل ایسا ہی ہوا. اور پھر میں نے کہا جی اب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی اب ریونین آئلینڈز میں ہوتے ہیں. یہ افریقہ کے ساتھ کچھ آئلینڈز ہیں، وہاں پہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں پروفیسر ہیں. اور یہ آئلینڈ جو ہے یہ ویسے فرینچ کالونی ہے، یعنی فرانس کے اندر آتے ہیں. تو افریقہ اور فرانس کے بیچ میں یہ ایک علاقہ ہے، اور وہاں پہ بہت سارے مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور وہاں سے بیٹھ کے اور دینی کام کر رہے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنے ہوئے ہیں. تو یہ جو رابطہ ہوتا ہے یہ دلوں کو بدلتا ہے. تو یہ تھوڑی کہ بیعت کر لی اور پھر کوئی رابطہ ہی نہیں، اور نعرے یہ لگا رہے ہیں کہ جی فلاں شیخ کے مرید ہیں، تو فلاں شیخ کے مرید ہونے کا فائدہ تھوڑی ہے. یہ جو تعلق ہے اس کی اصل اصلاح ہے کہ ظاہری گناہ بھی دھل جائے اور باطنی گناہ بھی دھل جائے. اللہ تعالی ہم سب کو سچی اصلاح نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.